بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صرف 4 کلمات پر مشتمل ایک انتہائی جامع اور مختصر وظیفہ کے لیے، جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو اللہ تعالی سے مانگے گا، اللہ تعالی اس کے لیے دنیا آخرت دونوں جمع کر دے گا۔ تو یہ دعا ہی ایسی ہے جس سے آپ دنیا و آخرت کی تمام دولتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار سے متعلق ہو، صحت سے متعلق ہو، رزق سے متعلق ہو، شریک حیات سے متعلق ہو، لائف پارٹنر کے طور پر ایسا شریک حیات اللہ تعالی سے مانگنا جو آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بلائیاں نصیب کرنے کے ساتھ ہمیشہ سکون اور اطمینان نصیب کرے، اور آپ کے تمام حقوق پورے کرتے ہوئے آپ پر اعتماد کرے اور یقین کرے اور خوشحال زندگی گزارے آپ کے ساتھ۔ اس سے بھی آگے کہ آپ کی ایسی اولاد ہو جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لائف کے کسی بھی قسم کے کوئی مسئلے کے حل سے متعلق ہو، کوئی پریشانی دور کرنی ہو، کوئی مرض دور کرنا ہو، جادو جنات شیاطین نظر بد حسد، ہر قسم کی بیماریاں، جسمانی نفسیاتی روحانی تمام بیماریاں، یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے شر سے بچنے سے اور آپ کے قریب جو لوگ رہتے ہیں حاسدین، ان کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے علاوہ آخرت کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ تمام نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں، ان سب کو ایک ساتھ مانگنے کے لیے یہ صرف 4 کلمات کے اوپر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سب کو اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صرف 4 کلمات ہیں، کہ کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جو ہے۔ الغرض دنیا کی ہر معیش اور سختی اور پریشانی اور مشکل سے پناہ مانگنے پر مشتمل یہ دعا ہے۔ یہ 4 کلمات پر مشتمل وظیفے نے اتنی ساری چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے کہ آپ ان کا شمار کرنے بیٹھیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظوں میں ہی بات مکمل کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا و آخرت دونوں آپ کی جولی میں ڈال دے گی، صرف ان 4 کلمات کی دعا کی بدولت۔ تو یہ وظیفہ انتہائی مختصر اور انتہائی جامع ہے، مگر اس سے حاصل ہونے والے فواہد اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا وظیفہ ہو جو اس قدر نعمتوں کو سمیٹتا ہو۔ تو اس دعا کو جو ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ مشکل نہیں ہے، ہر انسان اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی جب بھی وقت ملے تو اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ خود اس کی برکات کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں اور دولتوں سے جو ہے مالا مال کرے گا، اور ہر قسم کی آزمائشیں اور سختیاں اور پریشانیاں آپ سے خود بخود دور ہوتی جائیں گی۔ انسانی و جنات شیاطین آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقول حین اسأل ربی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا مانگوں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر دے اور مجھے عافیت دے دے اور مجھے رزق عطا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے علاوہ اپنی 4 انگلیوں کو اکٹھا فرمایا، 4 انگلیوں کو بند کیا اور کہا، اس طرح تمہارے لیے دنیا اور آخرت اکٹھی ہو کر آ جائے گی۔ یہ 4 کلمات جو ہیں آپ کے لیے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کو جمع کر دیں گے۔ یعنی آپ اگر اس دعا کو مانگیں گے، اس سے آپ دنیا و آخرت کی تمام دولتیں، تمام خیر مل جائے گا، جبکہ اس کے برعکس دنیا و آخرت میں جو بھی شر ہے اس سے آپ بچ جائیں گے اس دعا کی بدولت۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنی چاہیے۔ اس دعا میں رزق بھی آ گیا، اور رزق میں جو ہے تمام بلائیاں، نعمتیں، ہر چھائی وہ سب شامل ہیں، اور عافیت میں صحت بھی آ گئی، دین بھی آ گیا، آزمائشوں گناہوں سے بچنا، جسم کی بیماریوں سے بچنا، دل کی بیماریوں سے بچنا، یہ سب کچھ آ گیا۔ اور رزق میں حلال رزق بھی آ گیا، رزق وہ جو ہمارے کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو، رہنے سے متعلق ہو، ہر رزق جو ہے اسی طرح وہ رزق جس کے اوپر دل سیدھا رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم نافع اور نیک عمل۔ انسانی شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، جنات شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے،
हर किस्म की आजमाइशों और सख्तियों से बचने के लिए, चाहे वो सख्तियां और आजमाइशें दुनिया से मुताल्लिक हों या आखिरत से मुताल्लिक हों, इन सब से बचने के लिए ये दुआ इंतहाई बेहतरीन है। इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए और ये दुआ मुश्किल नहीं है। इस दुआ के अंदर सारी चीजें मुकम्मल आ जाती हैं। एक इंसान को दुनिया आखिरत में जो नेमतें चाहिए, जो खुशियां चाहिए, वो तमाम की तमाम इस दुआ से हासिल हो जाती हैं। इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला से आप मगफिरत, रहमत, आफियत और रिज़्क मांग रहे हैं। ये चार चीजें हैं, ये तमाम नेमतों को समेटने वाली हैं और हर परेशानी, मुश्किल को दूर करने वाली हैं। तो ये दुआ जो है दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों को समेटने वाली दुआ है। तो इस दुआ को आप कसरत से पढ़ा करें। क्या ये दुआ आप मेरे साथ 2 दफा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, 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 अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी,
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. 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 اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.